نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سنبھل کر پڑھیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ جو کہ جناب محترم محمد یاسین صاحب، محترم محمد ظفر اقبال صاحب، محترم محمد مرتضیٰ صاحب، ان تمام بھائیوں کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو، اس سنگت کو، اس صحبت کو، اس عقد کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور مرحومہ مغفورہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری جھولیوں کو اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں سے مالا مال فرمائے. حضرات سامعین، دوستان محترم، میں نے آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ تبارک و تعالی موت اور حیات کا ذکر فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اور تم کس طرح اللہ کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا، موت سے ملاقات کروائے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندگی بخشے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے. دوستان محترم، آج قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی گئی اس آیت کریمہ میں، اس آیت کریمہ کی روشنی میں میں موت و حیات کی حقیقت کے موضوع پر آپ سے گفتگو کروں گا اور اس موضوع کو میں جس جہد کے ساتھ، جس کوشش کے ساتھ، جس مقصد کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ موت اور حیات کی حقیقت کیا ہے. کیا موضوع ہے؟ بولیے، سب بولیے. موت اور حیات کی حقیقت کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے، بات یہ ہے کہ نہ ہم موت کی حقیقت کو سمجھ رہے ہیں اور نہ ہم حیات کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ موت اور حیات چیز کیا ہے. اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ جو 60-50 سال کی زندگی یا 70-100 سال کی زندگی جو اس ہم مادری دنیا میں عالم شہادت میں اس وقت ہم بسر کر رہے ہیں،
ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہی ہماری زندگی ہے. کیا سمجھ لیا ہے؟ کہ یہی ہماری زندگی ہے. نہیں بلکہ آپ جان لیجئے کہ یہ جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس زمانے میں، یہ زندگی ایک عرصہ حیات ہے، یعنی کہ ایک زندگی کی مدت ہے، ساری زندگی نہیں ہے. اور ساری زندگی ہم نے اسے سمجھ لیا ہے تو اس زندگی کے اختتام کو، جسے ہم عرف عام میں عام طور پر موت کہا جاتا ہے، اسے بھی ہم نے کل موت سمجھ لیا ہے. کیا سمجھ لیا ہے؟ بولیے، سب بولیے. کل موت سمجھ لیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہمارا جینا ہے نہ یہ کل حیات ہے، اور جو ہمارا مرنا ہے یہ بھی کل موت نہیں ہے. تو اس بات کو سمجھانے کے لیے، آپ تک پہنچانے کے لیے جس آیت کریمہ کو میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں منتخب کی، اس میں اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، کہ تم کس طرح انکار کر سکتے ہو اللہ کا. وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے. اب دیکھیے ایک نقطہ آپ کو سمجھاتا جاؤں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی جب ہماری پیدائش ہوتی ہے، ہم پیدا ہوتا ہے، اس وقت سے ہی ہماری زندگی شروع ہوتی ہے. آپ لوگ یقیناً یہی سمجھتے ہوں گے. بولیے، سب بولیے. ایسی بات ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں، ہماری پیدائش ہوتی ہے، اس وقت ہماری زندگی شروع ہوتی ہے. حالانکہ اللہ فرما رہا ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا وجود تھا، لیکن ہمیں خبر نہیں تھی. اس طرح زندگی جیسے گزار رہے ہیں اس طرح گزار نہیں رہے تھے علامت صاحب، لیکن ہمارا وجود تھا. پھر اللہ نے فرمایا کہ فَأَحْيَاكُمْ، پھر میں نے تم میں زندگی بخشی. کیا بخشی؟ زندگی بخشی. فَأَحْيَاكُمْ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرما رہا ہے ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر میں تمہیں موت سے ہمکنار کروں گا. کیا کروں گا؟ موت سے ہمکنار کروں گا. پھر اللہ نے فرمایا کہ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر میں تمہیں زندگی بخشوں گا. اب دیکھیے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی جب اس دنیا فانی میں جب ہم اس سے رخصت ہوں گے، کیا ہوں گے؟ رخصت ہوں گے تو پھر ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ موت اور قیامت کے درمیان اللہ پھر سے ایک زندگی دے گا، اور جسے برزخی زندگی کہتے ہیں. برزخی دنیا، قبر کی دنیا، قبر کی زندگی. اور آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں نا کہ سوال جواب ہوں گے قیامت کے دن. کیا ہوگے؟ سوال جواب ہوں گے، عذاب ہوگا، جزا و سزا ملے گی. اب دیکھیے کہ اگر قیامت کے دن ہی اٹھنا ہے اور قبر میں مردہ رہنا ہے تو سوال جواب کس سے ہوں گے؟ بولیے. عذاب کسے آئے گا؟ جزا و سزا کسے ملے گی اگر ہم مردہ ہیں؟ اس لیے اللہ نے فرما دیا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا تاکہ تم سے حساب و کتاب لیا جائے، تمہیں عذاب دیا جائے، تمہاری جزا اور سزا ہو، تمہیں جنت. اور قبر میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ انسان نے جنت میں جانا ہے کہ دوزخ میں. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 5 چیزوں کا ذکر کیا. کتنی چیزوں کا؟ 5 چیزوں کا، 5 لیولز کا، 5 سٹیج کا. پہلا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے. ثُمَّ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، دوسرا پھر اس نے تمہیں زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا. چوتھی سٹیج، چوتھا لیول کہ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. اور پانچواں ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے. کتنی چیزوں کا ذکر ہوا؟ 5 چیزوں کا ذکر ہوا. اب پہلی سٹیج آپ پار کر چکے ہیں، سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. دوسری سٹیج آپ اس وقت موجود ہیں اور وہ دنیا کی زندگی ہے. کون سی؟ دنیا کی. اور مرحومہ مغفورہ تیسری سٹیج بھی پار کر چکی ہیں موت کی، اور اب چوتھی سٹیج میں جا چکی ہیں جو کہ قبر کی زندگی ہے. علامت صاحب، چوتھی زندگی ہے. اب دیکھیے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم تیسری سٹیج کو کیسے پار کرتے ہیں اور چوتھی سٹیج کو، یعنی کہ موت کو اور قبر کی زندگی کو. اب کرنا یہ ہوتا ہے کہ جو اب دوسری سٹیج ہے دنیا کی زندگی ہے، اب اگر ہم اس میں اچھے اعمال کریں گے، نیکی کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے،
تو پھر ان کا ہمیں ثواب دیا جائے گا. اچھے اعمال کریں گے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے اور حضور نے دیا ہے، ان پر اگر عمل کریں گے تو ہماری تیسری سٹیج موت بھی کامیاب ہو جائے گی، اچھی موت آئے گی، اور قبر کی زندگی بھی ہے اس میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے. کیسے ہوگی؟ اگر ہم اس زندگی میں اچھے اعمال کریں گے. اور دیکھیے دوستان محترم، وقت بہت مختصر ہے، اس کے درمیان دو چیزیں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ایسی نیکی کر کے جائیں جس کا ثواب آپ کو قیامت تک ملتا رہے. کیا ملتا رہے؟ پہلی بات، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں. کیا کریں؟ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں. اور دوسری مثال جس کا ثواب آپ کو قبر تک ملتا رہے گا، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کسی مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سب بولیے. میں علمی گفتگو کر رہا ہوں، کوئی ایسی وغیرہ مطلب کہ نعوذ باللہ کوئی غلط بات نہیں کر رہا، علمی گفتگو کر رہا ہوں تو آپ کو علم مل رہا ہے، اصلاحی گفتگو ہو رہی ہے. سب مل یہ بولے کہ کیا ہوگا؟ کیا مثال دی میں نے کہ اگر مسجد کی تعمیر میں اگر آپ حصہ ڈالتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ حصہ ڈالتے ہیں، تو جب تک وہ مسجد آباد رہے گی، اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے گی، اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی، تو آپ کو قبر تک اس کا ثواب ملتا رہے گا. قبر تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا. اب دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اب مثال دے دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی دین کے طالب علم کی، کس کی؟ دین کے طالب علم کی کوئی مدد کرتے ہیں دنیاوی لحاظ سے یا دینی لحاظ سے، اسے کوئی حدیث پاک کی کتاب لے کر دیتے ہیں. مثال دے رہا ہوں، جب تک وہ طالب علم اس کتاب سے علم حاصل کرے گا، اسے آگے پہنچائے گا اور لوگ اس کے علم سے مستفید ہوتے رہیں گے، جب تک لوگ اس سے مستفید ہو کر اس پر عمل کریں گے، اس کا ثواب آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا. قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اس کی مثال آپ کو اپنے اسلاف اور صحابہ کرام سے دیتا ہوں کہ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، یہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں اور قیامت اور صحابہ کرام علیہ رضوان ان کے بدولت ہمیں ملا ہے. یقین بس آخری مثال کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا ہے. ایسی بات ہے نا؟ بولیے، سب بولیے. اور جو اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے جو کتب لکھی تھی، حدیث پاک کی لے لیں یا کوئی اور دین کی کتاب لے لیں، آج لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور اچانک وہ تو چلے گئے ہیں لیکن ان کی لکھی ہوئی کتب سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں. تو قیامت تک جو لوگ ان کی کتب کے علم دین حاصل کرتا رہے گا، اس پر عمل کرے گا، تو ان سب کا ثواب انہیں بھی ملے گا. ان سب کا ثواب انہیں بھی ملے گا. دیکھیے سادہ سے مثال آپ کو دی، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ایسے اعمال کر کے جائیں جو آپ کو قیامت تک، قبر کی زندگی تک آپ کے کام آئے. بولیے، سب بولیے. یہ ایک قصہ حیات ہے، سب نے جانا ہے، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بس یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اب اس دنیا میں اعمال کون سے کرتے ہیں. یہ بس تھوڑی سی زندگی ہے، اصل زندگی قیامت کی زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے. اصل زندگی جنت کی زندگی ہے. بس اس میں اگر آپ اچھے اعمال کریں گے، اچھے بن کے رہیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے، پھر ہی آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، موت بھی اچھی آئے گی، قبر کی زندگی میں بھی آپ کامیاب ہیں، اور قیامت کے دن بھی آپ کامیاب ہیں. بس دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت و حیات کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ حافظ احمد رضا صاحب، انہوں دے والد بھی حافظ نے، انہوں دے دادے بھی حافظ نے. وہ میرے پیر ناصر شاہ صاحب نے لکھیا سی نا کہ بریاں چو بچے بھی فضول پیدا ہوندے نے، جاہلاں دے وچوں مجہول پیدا ہوندے نے، جیڑا بیج بیجے کوئی ناصر ہو چکدا ہے، عاشقاں چو عاشق رسول پیدا ہوندے نے.
جیڑا بیج بیجے کوئی ناصر وہ چکتا ہے عاشقاں جو عاشق رسول پیدا ہوندے نے تسی بالکل موت تو ڈرے بیٹھے ہو سبحان اللہ بھی نہیں آدھے پائے میرے مسلک دا عظیم نام فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ الحاج قاری خالد محمود سیالوی صاحب تشریف لے آ چکے نے مینوں سبحان اللہ کھاون دا بھی وال ہوندا ہے ہاتھ جماون دا بھی وال ہوندا ہے جڑا بندہ کدی زندگی سبحان اللہ نہ بولے ہوئے میں اون دے کول لے لینا ختم دی محفل ہے نصیر بھائی دو بندے سبحان اللہ نہیں بولدے ایک او جن شرم ہوندی ہوے تے دوجا او جڑا موت تو ڈریا بیٹھا ہوے جے شرم ہوندی ہوے تے میرے کول علاج نہیں جے موت تو ڈرے بیٹھے ہو تے میں جھاکا لا دینا کہ ڈوب ڈوب ترن نو جی کردا ہے ہوکے بھرن نو جی کردا ہے او سنیا سونے قبرے چونا ہے ہن تا مرن نو جی کردا ہے سنیا سونے قبرے چونا ہے سنیا سونے قبرے چونا ہے ہن تے مرن نو جی کردا ہے او دا عشق ساڈا تڑکا ہے اسی او دے عشق دے نانے ہاں لوکاں نو موت مرندی ہے اسی موت نو مارن والے ہاں اے جدن تو ناصر سنیا ہے او مرن تو بعد ہی ملدا ہے ہن موت نو آکھو آ جاوے اسی اگے ہی مرن مکال اگے ہی مرن مکال اگے ہی مرن مکال آ جاوے ہن موت نو آکھو آ جاوے اسی اگے ہی مرن مکال جندا یقین ہے جندا ایمان ہے آفے سیف صاحب بھئی قبر وچ مدینے والے آنا ہے او بندہ ایک باری گوڈے چھڈ کے ہاتھ چاہ کے گج کے بولے گا سبحان اللہ جڑا اے یقین رکھدا ہے کہ قبر صرف پچھو ہون گے تے ساتھ ہون گے تے فرشتے ڈمبے لئی بیٹھے نے او بندہ چپ رہے جدی دا یقین ہے قبر وچ مدینے والے آنا ایک باری پھر گج کے بولے گا سبحان اللہ اللہ ذاکر کو سلامت رکھے والے بھی بڑے ہوندے تے شعر بھی بڑے ہوندے نے علامہ عمر فاروق صاحب قاری صاحب تے میرے بڑے بھائی نے اے سارے میرے علاقے دے بندے جانتے نے پاکستان دے سارے نقیب میرے سے